اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بیان کرنے والی ہوں اسرا اور معراج کا واقعہ۔ اسرا سے مراد رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بلا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسرا کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورۃ النجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کا واقعہ ہے۔ اسرا اور معراج کے وقت میں بھی اختلافات ہیں، چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ 5 نبوت، ایک قول یہ ہے کہ 10 نبوت، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان اور محرم میں اور ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آئیں ہم واقعہ کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کی دائیں جانب ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں جانب ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا،
وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے تھیلیوں جیسے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار ذل جلال کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس میں تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں، چنانچہ آپ واپس ہوئے۔ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلال کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا، میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب و انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ کا لقب صادق پڑ گیا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔
آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس نہ دیکھا تھا اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام میں آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا، ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اسرا کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی، اور یہ تھا مختصر ترین معراج کا واقعہ۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں دیکھیں، جس میں اس کی مکمل تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔